اب یہ جب کھودنے لگتے ہیں نا تو قریش بیچ میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ہم کھودنے نہیں دیں گے، کہ یہاں پہ ہم اپنی جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، یہاں پہ ہمارے بت ہیں اصحاف اور نائلہ، ہم یہاں پہ اپنے بتوں کی قربانی دیتے ہیں، ہم تمہیں یہاں کھودنے نہیں دیں گے۔ تو عبد المطلب اپنے بیٹے حارث سے کہتے ہیں کہ انہیں روکو یہاں تک کہ میں یہ کنواں کھود لوں۔ لیکن ایک بندہ سبوں کو کیسے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ایک بندہ سبوں کو۔ تو یہ کہتے ہیں، نظر مانتے ہیں کہ اللہ اگر میری کیا ہے 10 اولادیں ہو گئی اور آب زمزم کا کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گیا تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں تیرے نام پہ تیری راہ میں ذبح کر دوں گا، ایک بیٹے کی قربانی دے دوں گا۔ تو بعد میں جا کے ان کے 10 بچے ہوتے ہیں اور یہ آب زمزم کا کنواں کھود لیتے ہیں، اور جیسے آب زمزم کا کنواں دکھائی دیتا ہے تو نعرہ لگاتے ہیں، اور جیسے نعرہ لگاتے ہیں تو پھر قریش والے آ جاتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو بہت شاندار کنواں ہے، پانی آب زمزم کا پانی پھر پانی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے یہ ہے کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی فیملی یہاں پر آباد ہے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی میراث میں سے ہے، تو اس کنویں پہ ہمارا بھی حق ہے، اس کنویں پہ ہمارا بھی حق ہے، اس میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن عبد المطلب صاف لفظوں میں اعلان کرتے کہ بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہم تمہیں تھوڑا سا بھی نہیں دیں گے۔ تو وہ لوگ کہتے کہ نہیں، اس کے لیے لڑائی ہو سکتی ہے، کہتے کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں۔ تو آخر میں لڑائی روکنے کے لیے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ملک شام میں ایک کاہنہ ہے۔ کاہنہ مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عورتیں یا مرد کچھ جادوگر یا کچھ اور ہوتے تھے جو کچھ باتیں بتاتے، چھپی ہوئی باتیں بتا دیتے ہیں جناتوں کی مدد سے۔ تو کہتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گی، وہ کاہنہ فیصلہ کرے گی اور جس کے حق میں فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے۔ تو عبد المطلب اپنے قافلے کو لیے اور قریش والے اپنے قافلے کو لیے اور ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ریگستان سے گزر رہے تھے تو ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب ریگستان میں پانی ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جان داؤ پہ لگ گئی ہے۔ اب ان لوگوں سے کہے بھائی پانی دے دو، تو وہ لوگ کہے کہ ہم کیوں دیں گے پانی، بھائی پانی ہمارا ہے، تمہیں دے دیا تو ہم تو خود پیاسے مر جائیں گے، ہم تمہیں پانی نہیں دینے والے ہیں، تم اپنے پانی کا انتظام کرو۔ اب سارے لوگ فکر مند ہو گئے۔ تو عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک ہم میں کا ہر ایک ساتھی اپنی اپنی قبر کھود کے تیار کر لے، اور جب کوئی مر جائے گا تو اس دوسرے ساتھی سے قبر میں ڈال کے دفنا دیں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو سب کے سب مر جائیں گے اور سب کی لاشوں کی بے حرمتی ہوگی۔ اور جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس سے ہوگا یہ کہ جو لاسٹ میں مرے گا اسی کی قبر کی اسی کی تدفین نہیں ہوگی، باقی وہ تو سب کی کر دے گا۔ تو سب لوگ یہ رائے پسند کرتے کہ بھائی مرنا فکس ہے تو قبریں اپنی کھود لی جائے، اور جب قبریں کھود لی گئی تو سب بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ موت آئے۔ لیکن اسی وقت عبد المطلب یہ کہتے کہ دیکھو ایسے بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے موت کا انتظار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہے، زندگی کے لیے ہمیں جنگ کرنی چاہیے، پانی کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ بیٹھے رہیں گے تو یہیں رہیں گے، لیکن اگر کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ہمیں پانی مل جائے۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے لوگ جب چلتے ہیں اور عبد المطلب اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے اونٹ کو جیسے اٹھاتے ہیں تو اونٹ کے قدموں کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ تو سب کہتے کہ عبد المطلب یہ دیکھو، تو وہ پانی پیتے، ساتھیوں سے کہتے کہ پانی پی لو، پھر کہتے کہ جاؤ دوسرے گروہ والے ہیں انہیں بھی بلا لو، انہیں بھی بلا لو پانی پی لے۔ تو وہ لوگ کہتے کہ نہیں ہم نہیں بلائیں گے، ابھی تو ہم ان سے پانی مانگ رہے تھے، وہ پانی نہیں دے رہے تھے، اب ان کا پانی ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کی برکت کی وجہ سے یہ ہمیں عطا فرمایا، تو ہم اپنے اس سے کیسے دے دیں۔ عبد المطلب کہتے کہ اگر ہم نے اسے پانی نہیں دیا تو ہم ان میں کیا فرق رہے گا، کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو وہ گئے بلا کے لائے۔ تو وہ لوگ جب پانی پی لیے تو کہ عبد المطلب ہمارا دعویٰ جو آب زمزم کے کنویں پہ تھا ہم اس سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں، جو رب تمہیں ریگستان میں پانی عطا فرما دیا ہے، ہمیں یقین کامل ہے وہی رب تمہیں آب زمزم کا کنواں بھی عطا فرمائے۔ جہاں تو پانی کے تعلق سے کوئی سوچ نہیں سکتا، اس طرح کی ریگستان میں، ایسے ریگستان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا تو ہمیں یقین کامل ہے کہ آب زمزم کے مالک بھی تم ہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہی یہ عطا فرمایا۔ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں آپ سنے ہیں، 2 چیز نہیں سنیں گے، باقی 2 چیز سنیں۔ معجزہ آپ سنیں، کرامت سنے ہیں، لیکن ارہاس اور استدراج نہیں سنے۔
آپ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جو عجوبہ کام اور چمتکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہوئے یا اعلان نبوت سے پہلے ہوئے اسے ارہاس کہتے ہیں. خلاف عادت کام ہم اپنی دوسری زبان میں بولے تو وہ چمتکاری کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اسے ارہاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو. عادتاً ایسا نہیں ہوتا جیسے پانی پہ چلنا, چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا. تو وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اسے دیکھ کر منکرین عاجز ہو جائیں اسے معجزہ کہتے ہیں. وہ عجیب و غریب کام جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور وہ کام عادتاً ناممکن ہو. کہ عادت میں کون ہوے پہ چلتا ہے, پانی پہ چلتا ہے؟ عادت نہیں, عادت تو زمین پہ ہی ہے. اب اگر کوئی ہوے میں چلنا شروع کر دے تو کہا گیا ہے کہ عادت وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو اور نبی اپنی نبوت کی صداقت میں وہ ثبوت کے طور پر پیش کرے اور منکرین اس کام کو دیکھ کر عاجز ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اور یہی کام اگر ولی کے ہاتھوں پہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. کام وہی ہے, نبی کے ہاتھوں پہ نبی کے نبوت کے ثبوت میں آ جائے تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں, اور ولی کامل کے ہاتھوں پر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں. اب اگر کوئی نیڈر بدکار کافر کے ہاتھوں پہ کوئی کرشمہ ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. جیسے ہے نا ایک بابا, پرچی والا بابا, عجوبہ کام کرتا ہے تو وہ استدراج ہے, اس پہ تعجب نہ کریں. اب دیکھیں کہ شریعت مطہرہ جس کے ہم فالوور ہیں, جس اللہ اس کے رسول کو ہم ماننے والے ہیں, جس نے ہمیں زندگی جینے کے اصول اور قوانین عطا فرمائے, وہ پہلے ہی بتا دیا کہ ارہاس کیا ہے, معجزہ کیا ہے, کرامت کیا ہے اور استدراج کیا ہے. تو ہم سمجھ گئے قیامت تک استدراج دکھانے والے بہت آئیں گے لیکن معجزہ والے کوئی نہیں. معجزہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا. معجزہ یہ صرف نبی کے ہاتھوں پہ ہی ظاہر ہو سکتا ہے. ہاں میں بتایا اسی لیے تھوڑا سا گیپ ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے اس سے نکلا, ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے قرآن میں ارکض برجلک, اپنی پیروں کو زمین پہ مارو. وہ بچے مارتے ہیں, پانی نکلتا ہے. پھر وہاں قبیلہ بنو جرہم والے آ کے اجازت لے کے آباد ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے آبادی بڑھتی جاتی ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ گزرتا ہے, پھر ان کے بیٹے نابد کا زمانہ آتا ہے, پھر نابد کے بعد ان کے بیٹوں کا زمانہ آتا ہے. جب ان کا زمانہ آتا ہے تو یہ اور قبیلہ بنو جرہم یعنی ان کے پرپوتوں وغیرہ کا, تو یہ قبیلہ جرہم مل کر یہ کعبہ کے متولی بنتے ہیں اور کعبہ کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ایک چیز اور بھی یاد رکھے کہ ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ کعبے کے حج کے لیے جو ہدیہ آتا ہے یا تو حاجیوں کی خدمت کرے, ان کے ذریعے کچھ کمائی ہو جائے, یا تو ہدیہ, اور ہدیے پہ کسی کا حق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیا گیا, اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ, تو پھر بندہ اس پہ کچھ کر نہیں سکتا. تو ہوا یہ کہ بنو جرہم جب یہ جا رہے تھے خزاں ابو بکر کی لڑائی کے ڈر کی وجہ سے, تو یہ لوگ کیا کیے تھے, سارا ہدیہ وغیرہ لے کر یہ آب زمزم کے کنویں میں ڈال کے بالکل پاٹ کر کے چلے گئے تھے, اور ایسا بند کر دیے تھے کہ چلتے چلتے جب وہ دور آیا عبد المطلب کا, تو اس دور میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ آب زمزم کا کنواں کہاں, تو جاری کہاں ہوا تھا اس زمانے میں, لیکن بیچ میں بنو جرہم یہ کیا کیے تھے, اسے بالکل پاٹ دیے تھے حسد و جلن کی وجہ سے, تاکہ ہم پانی نہیں پیئیں گے تو کوئی اور کیوں پیے. میں کل بتاؤں گا, کتاب میں ہے کہ جب آب زمزم کا کنواں بند ہو جاتا ہے تو قصی یہ سب سے پہلے کنواں کھودتے تاکہ اس سے پانی پیا جائے, اور بھی لوگ تھے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ بعد میں بند کر دیا گیا تھا. یہی ہے کہ جب حسد کی آگ جلتی ہے نا تو انسان اپنے نقصان سے زیادہ دوسرے کا نقصان چاہتا ہے. ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے. اگر کوئی اسلامی بھائی ہیں جن کی کچھ نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو کوشش کرے کہ کوئی بھی نماز ہو, اس نماز کے فرض کے بعد ایک اور قضا نماز پڑھ لے, ٹھیک ہے, تاکہ ایسے اگر 10 سال کی نماز چھٹی ہو تو ایک ہی دن 10 دن میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ 10 سال تک نیت کر کے پڑھتا رہے گا, تو 10 سال کے بعد ساری نمازیں اس کی ادا ہو جائے گی.
یہ بہتر ہے.